अस्सलाम वालेकुम जी। अपोजिशन की पॉलिसी क्या होगी और क्या है, इस बात का फैसला जो था वो हमने आपको अपने वीलाग में बहुत पहले बता दिया था। जो अहबाब जो थे वो चीज़ों को उस तरह से नहीं देख रहे थे। इस वक्त वो हुकूमत के को छोड़ के अपोजिशन के सबसे बड़े नाक़िद बने हुए हैं। और अपोजिशन जो थी, अपोजिशन की पॉलिसी को ड्राइव कौन करेगा, इसके ऊपर लड़ाई चल रही थी पीडीएम के अंदर और पीडीएम के बाहर। जनाब आसफ अली जरदारी का ख्याल था कि अपोजिशन को ड्राइव वो करेंगे और उन्होंने मालिकों से बात कर ली है और मालिकों ने कहा है कि पंजाब के अंदर आप तब्दीली ले आएं और तब्दीली को स्पीयर हेड करें। पीपल्स पार्टी ने ये तासुर भी दिया, बल्कि हलाशेरी भी दी पीएमएलएन को, बल्कि हलाशेरी के बाद ताने भी दिए कि ये डरपोक हैं, ये करना नहीं चाह रहे। हर हरबा आजमाया और पीएमएलएन के एक बहुत बड़े सेगमेंट के मुंह में पानी भी आया। लेकिन जिस बाबे का नाम है मियां नवाज शरीफ, वो अपनी जगह पे डटा रहा और उसने कहा कि नहीं, ये काम हमने नहीं करना, पंजाब के अंदर तब्दीली नहीं आनी। ये जो मनी बैक गारंटी है हमारी, उस्मान बुज़दार नामी शख्स, वो जितनी बदनवानी कर रहा है, जितनी करप्शन कर रहा है और उसके इर्द गिर्द बैठे हुए लोगों का वो देखें ना। हमारे दोस्त सईद चौधरी ने नया स्कैंडल निकाल मारा है कि पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग सोसाइटी है फैसलाबाद के अंदर, वहाँ पे मौसूफ के जो पर्सनल स्टाफ अफसर हैं, टीके साहब, वो बेच के खा गए। मस्जिद का प्लॉट बेच के नहीं खा गए, लाट करवा लिया अपने आप को। एक कमिश्नर फैसलाबाद हैं, कमिश्नर फैसलाबाद के ऑफिस में कोई सुपरिटेंडेंट साहब हैं और तीसरे टीके साहब हैं। तीनों ने वो मस्जिद का जो प्लॉट है वो काफ़ी ज़्यादा तकसीम कर लिया है। ज़मीन की सरकारी कीमत जो है वो तकरीबन कोई 4 लाख रुपए मरला है और उन्होंने अलाट करवाया है 8,000 रुपये मरले के तहत। और मतलब के कनालों में हैं तीनों के प्लॉट, बराबर बराबर तकसीम हुए होंगे, थोड़े बहुत हैं, हिस्सा बकदरे जुस्सा। ये भी स्कैंडल निकाल मारा है। तो ये जो लोग हैं और इनके जो अमाल हैं, ये हमारी कंटिन्यूएशन की गारंटी है, क्योंकि ये बद अमालियां नहीं करेंगे तो हमारा दौर लोगों को अच्छा कैसे लगेगा। कोई काम नहीं करते, कोई डेवलपमेंट का, गटर के इफ्तिताह के ऊपर पहुंच जाते हैं, स्पीड ब्रेकर बनाने के ऊपर बैनर लगा देते हैं। तो अच्छा है लोगों को अच्छे और बुरे का पता चले, ये बात करके मियां नवाज शरीफ ने वो वाली स्ट्रेटजी तर्क कर दी। पीपल्स पार्टी उनसे नाराज हुई, इतनी नाराज हुई कि पीडीएम छोड़ के बाहर निकल गई और या निकाल दी गई, और उन्होंने पीडीएम जो था वो अपने साथ एएनपी को भी ले गई पीपल्स पार्टी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम पंजाब में तब्दीली ला के दिखाएंगे। और फिर जब पंजाब में तब्दीली लाने चले तो लाहौर पहुंचे जरदारी साहब, और जरदारी साहब लाहौर में मिले परवेज़ इलाही से, और परवेज़ इलाही ने कहा, उन्हें आगे से बताया कि आटे दाल का भाव आजकल मार्केट में ये है। अल्लाह बख्शे, जब अब्बा जी ब्लैक किया करते थे आटा और स्मगल करवाया करते थे, उस वक्त रेट ये होता था। जब उन्होंने आटे दाल का भाव बताया जनाब परवेज़ इलाही साहब ने, आजकल बहुत बड़े आमर गलीज और घटियापन पे उतरे हुए हैं। किसी ने कहा कि आप जो हैं वो शुजात हुसैन को उनके ख़ानदान का नुमाइंदा ना समझा करें, बाकी सारे वहाँ पे परवेज़ इलाही पाए जाते हैं। अब बंदा क्या करे। खैर, वो उसके ऊपर एक अलग बात करेंगे कि वो किस तरह पाकिस्तान को घसीट के ये परवेज़ इलाही नामी शख्स जो है ये ग्रे लिस्ट में लेके गया है और अब मज़ीद जलील करेगा। ये मैं आपको एक और वीलाग में अर्ज करूँगा। लेकिन जब परवेज़ इलाही ने आटे दाल का भाव बताया तो जरदारी साहब चुप करके वापस चले गए। अब जाहिर है कि मालिकों ने तो 2 ही ऑप्शन दिए थे ना, कि बेटे को स्मैश कर देंगे आपके, वरना आप ये काम करें। और जरदारी साहब ने ये रोना रोया भी बैठ के पीडीएम के इजलास के अंदर कि मेरा एक ही एक बेटा है, आप जो हैं वो बाहर बैठ गए हैं जाके सारे, और मुझे कहते हैं कि मैं उसकी जान को यानी उनको भी स्मैश करने की धमकी दी गई थी ना, जिस तरह मरियम को दी गई थी। तो खैर, पीपल्स पार्टी का स्टेक है, वो एक सूबे की हुकूमत की हिस्सेदार है और उसको नहीं छोड़ना चाहती किसी भी कीमत के ऊपर। इस सूरत के अंदर नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हम तो फिर कहीं पे भी स्टेक होल्डर नहीं है, और हमें स्टेक होल्डर बनने की जरूरत क्या है दूसरी साफ में खड़े होके, ठीक है। तो लिहाजा हम
فورگو کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے، ہم یہی والی پالیسی رکھیں گے۔ تو وہ والی پالیسی رکھی، اور یوں اگر ایٹ دا اینڈ آف دا گیم ہم دیکھیں، زرداری صاحب اس وقت جو ہے وہ شدید بیمار ہو کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا کرے۔ اور اس کا مطلب ہے کہ اس بیماری کی اناؤنسمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ کسی پولیٹیکل ویلنگ ڈیلنگ کے لیے دستیاب نہیں ہوں گے، اور نہ ہی وہ عدالتیں چڑھنے کے لیے کسی کو دستیاب ہوں گے۔ یہ انہوں نے ایک قسم کا میسج بھجوایا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے پالیسی کون سی چلے گی؟ پالیسی وہی چلے گی کہ بزدار کو کنٹینیو کرنے دیں اور عمران خان اپنی جگہ پہ موجود رہے، ٹھیک ہے؟ یہی جو ہے وہ اصل میں ہے۔ اب کچھ لوگ اس کو دوسری طرف سے دیکھیں گے اور دیکھتے ہیں، اور ہمارے اوپر آ کے نیچے الزام بھی لگائیں گے کہ جناب وہ نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے تو کوئی پیکج ڈیل کر لیا ہے، وہ تو مکمکا کر لیا ہے۔ آپ اگر نواز شریف صاحب کی جگہ پہ ہو کے سوچیں تو موجودہ حالات کے اندر جتنے حالات خراب ہو چکے ہیں معاشی طور پہ بھی اور سفارتی طور پہ بھی، یعنی آپ دیکھیے کہ چائنا، روس اور بھارت، میں بھارت توقف کے ساتھ ڈال رہا ہوں، لیکن بھارت، تینوں اس وقت طالبان کے ساتھ بیسٹ کانٹیکٹ کے اندر ہے، اور وہ ان سے مستقبل کے حوالے سے جو گارنٹیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنے مفادات کے حوالے سے، وہ گارنٹیاں حاصل کر چکے ہیں اور ان کو دی جا چکی ہیں۔ اس میں چوتھا ملک بھی تھا ترکی۔ ترکی نے حماقت کی کہ انہوں نے اپنا سارا سٹیک عبدالرشید دوستم پہ لگا دیا، اور ترکی بہادر کی یہ حماقت اس کو بہت مہنگی پڑے گی، کیونکہ عبدالرشید دوستم ایسا شخص ہے جس کو افغانستان میں پیر رکھنے کے لیے جگہ دستیاب نہیں ہے، وہ مفرور ہو کے ترکی بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ اس کو ہم سائیڈ پہ کرتے ہوئے یہ، اور اس وقت واحد ملک جو کسی بھی طرف نہیں ہے، اور بلکہ وہ کہتا ہے کہ طالبان جو ہیں انہیں بزور بازو قبضہ نہیں کرنا چاہیے، بزور بندوق قبضہ نہیں کرنا چاہیے افغانستان کے دارالحکومت کے اوپر، اگرچہ اس کے بارے میں شنید یہی ہے کہ اندر خانے ان کی سیٹنگ ہے ان کے ساتھ۔ تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ پاکستان سفارتی محاذ کے اوپر بھی کچھ ہے کہ نہیں ہے، کچھ فیصلہ نہیں کر پا رہا۔ اس کا وزیر خارجہ جو ہے وہ منہ سے تھوکوں کے موتی بکھیرتا ہوا کچھ اور کہہ دیتا ہے، اور جو ہے وہ وزیر اعظم کچھ اور کہہ دیتا ہے، پھر اس کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو امریکی شہری بھی کہا جاتا ہے مبینہ طور پہ، میرا خیال ہے وہ تردید کر چکے ہیں اس امر کی، معید یوسف صاحب، وہ کچھ اور کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ چاروں جو بینڈ باجا اپنا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سر آپس میں نہیں مل رہے، سر مکس نہیں ہو رہے، جس کے نتیجے کے اندر ایک عجیب چین پاں قسم کا جو ہے وہ نغمہ نکل رہا ہے، جو کانوں کو بھلا لگنے کی بجائے برا لگ رہا ہے۔ پاکستان کا افغانستان کے اندر جو مفاد ہے، پاکستان دنیا کو شاید اس کا اتنا اندازہ نہیں ہے۔ جہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ افغان مہاجرین ادھر آتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں، ایک محتاط اندازے کے مطابق 3 سے 4 بلین ڈالر کی اکانومی پاکستان کی اکانومی کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ وہاں پہ ایک یہ بھی امر اپنی جگہ پہ پوری طرح واضح ہے کہ پاکستان کے سلوک سے وہ بہت زیادہ شاکی ہیں، وہ کوئی اچھے الفاظ کے ساتھ یاد نہیں کرتے، اور جو اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کرتے ہیں ان کی اس وقت افغانستان کے میڈیا میں، افغانستان کی کابل میں متعین حکومت میں کوئی سے نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ اگر طالبان بھی آئے تو انہوں نے افغانستان کے سفارتی، مالی، تجارتی معاملات اسی حکومت کے ذریعے چلوانے ہیں، اور کابل میں موجود حکومت کا کوئی اہلکار وہاں پہ بھلے کوئی، میرا مطلب ہے 11ویں گریڈ کا کلرک، سینئر کلرک بیٹھا ہوا ہے یا 21ویں گریڈ کا افسر بیٹھا ہوا ہے، وہ ان میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جس نے طالبان کے ساتھ روابط نہ رکھے ہوں اور ان کو یہ پیغام نہ بھجوایا ہو کہ خادم ہیں آپ کے، آپ جو حکم کریں گے، جس دن کریں گے اس دن ہم آپ کا حکم ماننا شروع کر دیں گے۔ ایسی صورت کے اندر
انہی لوگوں نے معاملات چلانے ہیں، اور جب وہاں پہ اتنی نفرت ایگزسٹ کرتی ہے پاکستان کی حکومتوں کے اور اس کے ان کے اعمال کے نتیجے کے اندر، تو یہ پالیسی ایسے ہی کنٹینیو کرے گی، بھلے وہاں پہ ہمارے دوست کہے جانے والے، جو آج کل کہا جا رہا ہے کہ ہمارے دوست نہیں ہیں، ہماری بات نہیں مانتے، ان کی ہی حکومت کیوں نہ آ جائے۔ تو یہ سفارتی محاذ کے اوپر ہماری کامیابیاں ہیں، ان کی داستان ہے۔ اس صورت کے اندر کوئی عقل مند نہیں ہوگا کہ جو پاور کے اندر آنے کی ایکسرسائز کرے اور ان پاورز کو ٹیک اوور کرے اور ان مصیبتوں کو کندھا دے۔ یہ وہ پالیسی تھی نواز شریف کی جو اس نے پہلے دن سے رکھی تھی سب کے سامنے، سب نے اسے ڈیل کا تانا دیا، سب نے یہ کیا، سب نے وہ کیا، نتیجے کے طور کے اوپر پھر نواز شریف صاحب کی پالیسی بظاہر پرویل کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس پالیسی کا سب سے جو ویک لنک ہے وہ ان کے چھوٹے بھائی شہباز شریف ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جب وہ ڈسکوالیفائی ہوئے تھے تو انہوں نے شاہد خاقان عباسی کو پرائم منسٹر کیوں بنایا تھا، اور شاہد خاقان عباسی نے پرائم منسٹر ہوتے ہوئے تو کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو، پرائم منسٹر شپ سے ہٹنے کے بعد وہ جو روزانہ چوکے چھکے مارتے ہیں وہ نواز شریف کے جو کہنا چاہیے پالیسی یا اسٹریٹجی کے عین مطابق ہیں۔ لیکن جو میرا مطلب ہے سویپ شاٹ کھیلنے کی کوشش کرنے میں لیگ بیفور ہو جاتے ہیں جناب شہباز شریف صاحب، وہ بھی نواز شریف صاحب کی پالیسی ہے۔ تو پی ایم ایل این کی پالیسی اپنی جگہ پہ چل رہی ہے، وہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت کو نہ گرایا جائے، ہلکے پھلکے بیانات دے کے، اور اس محاذ کے اوپر مریم نواز شریف کو، آج مریم نواز شریف جو ہیں وہ اسلام آباد روانہ ہو گئی ہیں، وہاں پہ قیام کریں گی اور اس کے بعد آزاد کشمیر کے اندر وہ چلی جائیں گی، اور پھر وہاں پہ جا کے وہ آزاد کشمیر کے انتخابات کی مہم کے حوالے سے مختلف جلسوں سے خطاب کریں گی، جو ہم کہہ رہے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے، جو ہم آپ کو پہلے ویلاگ کے اندر بتا چکے ہیں۔ بہرحال یہ پاکستان کا اس وقت کا سیاسی منظرنامہ بن رہا ہے۔ اندرونی معاملات سے توجہ تھوڑی سی ہٹی ہے، شاید عدلیہ پر سے بھی پریشر ہٹا ہو، کیونکہ افغانستان کا محاذ پاک گیا۔ اب افغانستان کے محاذ پکنے کے ساتھ ہی بہت سارے دیگر انسٹرومنٹ جن کو کافر جسے کہنا چاہیے کیا کہتے ہیں جی صحافیوں کو، لفافہ بکاؤ را اور بھارت کے ایجنٹ جو ہیں وہ اب ان کی پھر ضرورت پڑ جائے گی پاکستان کی مقتدرہ کو، ٹھیک ہے، اور بلکہ پڑ جائے گی، کیا پڑ چکی ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر پریشر جو ہے وہ پاکستانی میڈیا سے کم ہوگا، لیکن کم نہیں کیا جا رہا۔ اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کے اوپر ہم آپ کو اگلے ویلاگ میں آگاہ کریں گے۔ یہ سیاسی ویلاگ جو تھا فرمائشی ہے، اس کے لیے اتنا ہی، اگلے ویلاگ میں ملتے ہیں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔